اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، امپورٹڈ حکومت کی جانب سے اس وقت جان بوجھ کر حالات کو تصادم کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایک بڑی پلاننگ کے تحت ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو 10 محرم کے دن گرفتار کیا گیا، جس وقت پورے ملک میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند تھی اور لوگ ملکی حالات سے لا علم تھے، کیونکہ ناظرین 10 محرم کے دن لوگوں کے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے کہ وہ ملکی حالات جان سکیں۔ عام طور پر یہ ایک مصروف ترین دن ہوتا ہے، اور پھر اس واقعہ سے پہلے ARY نیوز چینل کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ سب باتیں پہلے سے طے شدہ تھیں۔ ناظرین، موجودہ امپورٹڈ حکومت سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس لیے PDM کی تمام سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے، لیکن الیکشن بھی جلدی نہ ہو سکیں۔ حکومت کی پلاننگ اس وقت یہ ہے کہ ملک میں اتنا زیادہ انتشار پھیلا دیا جائے کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے، اور پھر مارشل لا ایک لمبے عرصے تک قائم رہے جب تک عمران خان صاحب کی موجودہ مقبولیت میں کمی آ جائے۔ یعنی اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، اور ایسے میں اب اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یقینی طور پر PTI پاکستان تحریک انصاف بھاری اکثریت سے کامیاب ہو جائے گی۔ تو ناظرین، بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں میں کچھ لوگ سادہ کپڑوں میں ملبوس آتے ہیں اور بنی گالہ چوک میں ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر شہباز گل کی گاڑی کے شیشے توڑ کے، یعنی گن کی مدد سے شیشے توڑ کر ان کو گاڑی سے گھسیٹ کر نکالا گیا، جس طرح دہشت گردوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اسی طرح کا سلوک ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ کیا گیا۔ تو ناظرین، مصدقہ اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر شہباز گل اور ان کے ڈرائیور دونوں پر تشدد کیا گیا۔ ڈاکٹر شہباز گل کو بنا کسی مقدمہ درج کیے، بنا کسی وارنٹ گرفتاری کے، یعنی بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر لیا گیا۔ ان کو گرفتار کر کے تھانہ بنی گالہ لے جا کر بعد میں ان پر غداری کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے حساس اداروں کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی۔ حالانکہ ناظرین، مسلم لیگ نون کے لوگ، ان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ فوج کو بہت گالیاں اب تک دیتے رہے ہیں، اور گالیاں بھی کوئی عام نہیں، بہت گندی گندی گالیاں تک دیتے رہے ہیں، لیکن آج تک ان پر کسی ایک شخص پر بھی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ اور ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، یعنی بات کا بتنگڑ بنا دیا گیا۔ تو ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے
کہ گرفتار کرنے کے لیے لوگ بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں میں آئے اور پھر سادہ کپڑوں میں آئے، اس لیے یہ سیدھا اغوا کا پرچہ بنتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی قانونی ٹیم کو بنی گالہ میں بلا کر مشاورت مکمل کر لی ہے، اور آج اسی سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کیا جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، پنجاب حکومت نے 25 مئی کو لوگوں پر شیلنگ اور آنسو گیس پھینکنے، لوگوں پر تشدد کرنے اور چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے پر اس واقعہ میں ملوث تمام لوگوں پر مقدمات درج کر کے ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو ناظرین، یوں اب اس طرح پنجاب اور وفاق آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور تصادم کا خطرہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب نے بنی گالہ کو وزیر اعلیٰ کیمپ آفس ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تاکہ بنی گالہ کو وزیر اعلیٰ کیمپ آفس ڈکلیئر کر کے عمران خان صاحب کی سیکورٹی کے لیے پنجاب حکومت پنجاب پولیس کو تعینات کرنا چاہتی ہے۔ ناظرین، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی کے مزید لوگوں کو گرفتار کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، اور اس بات کی بھی دھمکی دی ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب بنی گالہ کو وزیر اعلیٰ کیمپ آفس ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی ہم دیکھ لیں گے، یعنی ان کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی ہم کر لیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں، اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب راکھا۔